बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लिक सेंस जो डेटा मॉडलिंग टूल है और एनालिटिक्स टूल है, ये 10 मिनट्स के अंदर एक क्विक रिव्यू है कि हम कैसे क्लिक सेंस पे ट्रायल वर्जन पर रजिस्टर होते हैं और इनसाइट्स और डैशबोर्ड हम कैसे बनाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्लिक सेंस के ऊपर सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्टर कर जाएंगे। जब रजिस्टर हो जाएंगे आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल के ज़रिए से आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन जो है ना आपके सामने आएगी, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा, स्टार्ट योर जर्नी, लर्न द बेसिक, मोर रिसोर्सेज वगैरह यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से आप इसके मुख्तलिफ़ साइट्स को सीख सकते हैं। और जब आप उस पर लॉगिन कर जाएंगे तो जब माई क्लिक पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट कब तक है और एक्टिव आप कब तक हैं, और आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये ट्रायल वर्जन आपका होगा। तो जब आप ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है तो यहाँ आप माई क्लिक के ऊपर, ये जो इस साइट के ऊपर आप जाएंगे तो माई क्लिक के ऊपर आपने क्लिक करना है। और माई क्लिक के ऊपर तो वही आपकी डिटेल आ जाएगी। आप क्लिक क्लाउड के ऊपर आपने जाना है, क्लिक क्लाउड पे आपने क्लिक करना है। जब क्लिक क्लाउड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का होम पेज जिसका आ जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि ड्रॉप फाइल्स एनीवेयर टू अपलोड योर डेटा, कि आपका कोई डेटा है CSV फाइल में या जो है एक्सेल फाइल में है या HTML फाइल में है, डेट फाइल में है, तो आप उसको अपलोड करें। तो या फिर जो है ना आप जाते हैं गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर, तो ये दूसरा तरीका है इसको स्टार्ट करने का। गेटिंग स्टार्टेड पे जाते हैं तो आप क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे तो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। तो न्यू एप्लीकेशन का आप जो भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उसका नाम दें। तो ऑर्डर समरी डैशबोर्ड का मैं नाम दे रहा हूँ और उसको क्रिएट करें। जब आप उसको ऑर्डर समरी डैशबोर्ड को क्रिएट आपने कर दिया तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पे इसको डेटा चाहिए, आप उसको डेटा दे दें। तो यहाँ से फाइल्स एंड अदर रिसोर्सेज से इसको आप डेटा दे सकते हैं, या डेटा मैनेजर में आप जो है ना यहाँ से आप जा सकते हैं। तो जब डेटा मैनेजर में जाएंगे और यहाँ से इसको आप डेटा फाइल आप जब आप अपनी लोकल कंप्यूटर से उसको दे देंगे तो ये उसको अपलोड करना शुरू कर देगा। तो एक CSV फाइल मैंने उसको दी है और उसको उसने अप करना शुरू कर दिया है। तो ये ऐसे आपको बताएगा कि 58%, 60% ये अपलोड कर चुके। जब 100% हो जाएगा तो इस तरह से ये डेटा फाइल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे देखें ट्रांजैक्शन डेट है और यहाँ पे उसका ट्रांजैक्शन टाइम है, ये उसकी लोकेशन स्टेट है, और यहाँ पे ये लोकेशन सिटी है, यहाँ पे रिवार्ड्स हैं, ये अदर्स वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से जो पूरी डेटा फाइल्स को यहाँ वो क्या करेगा, अपलोड कर देगा। आप फर्दर इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं इस डेटा फाइल के फील्ड्स के अंदर तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जब आप करेंगे तो ये लोड कर रहा होगा डेटा को। पहले वो डेटा ले आया है एक्सट्रैक्ट करके आपके लोडर्स के अंदर, वहाँ चेंजेस आपको करने दे रहा है। जब आप चेंजेस कर देंगे तो अब ये क्लाउड के ऊपर उसको लोड करेगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो जब आप ये लोड हो जाएगा तो ये आपके सामने अब अपने डेटा को जब लोड हो चुका है वो तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेटा को क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रिएट न्यू एनालिटिक्स कर सकते हैं, या आप ये डेटा मैनेजर पे आप चले जाएं। तो जब आप डेटा मैनेजर पे चले जाएंगे तो ये आपका डेटा जो है ये इस तरीके से ये सामने आ जाएगा। ये यहाँ पे कोई आपको टिप्स दे रहा होगा, इसको आप क्लिक कर दें और ये नीचे जो है पेंसिल बनी हुई है, इस पेंसिल के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आपने पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके डेटा को सामने ले आएगा और नीचे उस डेटा का कुछ विजुअल भी बना देगा। अब ये जो स्क्रीन आई है ये मॉडलिंग स्क्रीन है, इसमें आप न्यू कॉलम्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कि ऐड फील्ड्स यहाँ पे किया जा रहा है, और एक हम जो हमारे डेट है
یا جو ہمارا ٹائم ہے اس کو ایک فارمیٹ ہم دے رہے ہیں. ٹائم سٹیمپ ہم نے دیا اور اس میں ٹرانسلیش انڈرسکور ہاور جو ہے یہ آپ کا یہ ہے فیلڈ ہے, اور اس کو ہم نے HH:MM اور TT کی فارمیٹ ہم نے دے دی ہے. تو یہ کیا کرے گا, یہ تو لیفٹ سائڈ کے اوپر تھا جب اس نے لوڈ کیا, اس کو وہ سمجھ نہیں رہا کہ یہ ڈیٹا کیا ہے. تو جب یہ ٹائم کا ڈیٹا کو ہم نے کنورٹ کر دیا ٹائم سٹیمپ سے, تو یہاں دیکھیں کہ نیا ایک فیلڈ بن جائے گا, اور یہ فیلڈ جو ہے نا رائٹ الائن ہو جائے گا, اور پراپر جو ہے وہ ٹائم سٹیمپ میں یہ آ چکا ہے. اور اسی طریقے سے جو ڈیٹ تھی ہماری, اس ڈیٹ کو بھی پراپر ڈیٹ میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں ٹائم سٹیمپ میں ہم نے ڈیٹ فارمیٹ دیا, اور ٹرانزیکشن ڈیٹ میں DD/MM, اور یہ YY دے دیا, اور پلس جو ہے نا وہی ٹائم سٹیمپ ہے, اور ٹرانزیکشن ہاورز میں ہم نے HH:MM/TT دے دیا. تو یہ پراپر ڈیٹ فارمیٹ میں آ گیا. تو اس طریقے سے ہم نے دو کالم یہاں پر ایڈ کر دی ہیں. جب یہ 2 کالم ایڈ کر دیں گے تو اب اس کو لوڈ کریں گے ڈیٹا کو, کہ یہ اس ڈیٹا کا حصہ بن جائے. تو جب آپ اس کو لوڈ کریں گے تو یہ آپ کو اس طرح سے میسج دے گا, یور ڈیٹا واز سکسیسفلی لوڈڈ. تو یہ لوڈ ہو چکا ہے یہ ڈیٹا. اب آپ یہاں آ چکے ہیں, ڈیٹا پہ آپ نے کام کر لیا ہے. اب آپ اس کو انالائز کرنا چاہتے ہیں, تو انالائز کرنے کے لیے جو ہے نا آپ نے شیٹ پہ جانا ہے. شیٹ پہ آپ چلے جائیں گے. تو جب آپ نے کلک کیا ایڈٹ شیٹ کیا, تو یہ ایڈٹ شیٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ مائی نیو شیٹ اور کریٹ نیو شیٹ آپ کریں گے. تو جب آپ کریٹ نیو شیٹ کریں گے تو اس میں آپ نے ٹائٹل دینا ہے. ٹائٹل ہم دے رہے ہیں سیل آرڈر سمری کا ٹائٹل ہم نے دیا ہے. اور پھر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کینوس جو ہے, اس پہ یہ سیلز آرڈر سمری کا جو ہم نے ٹائٹل دیا تھا وہ آ چکا ہے جی. اب ایڈٹ شیٹ کریں گے. جب ایڈٹ شیٹ کریں گے تو اس سیل آرڈر سمری کے اوپر یہ کینوس اس نے ہمیں دے دیا. اس میں کہتا ہے کہ جی آپ ایڈ ڈائمنشن کریں یا ایڈ میجرز کریں. تو ڈائمنشن کو آپ کو پتہ ہے کہ جو نان نومیرک فیلڈس ہوتے ہیں, اور میجر جو ہے نومیرک فیلڈس ہوتے ہیں. یہاں پہ جتنے ویژول ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دے رہا ہے, اور یہاں پہ آپ کو اس سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیبل کو شو کرے گا. جب آپ ٹیبل پہ جائیں گے تو یہ سارے ٹیبل کے فیلڈ یہاں پہ شو کر رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ جو ٹرانزیکشن ڈیٹ ہے یہ آٹومیٹیکلی, یہ فیلڈ ہم نے نہیں بنائے, یہ وہ خود بنا رہا ہے کہ اس ہماری ڈیٹ کو ایئر میں بھی کنورٹ کر رہا ہے, کوارٹر میں بھی, ایئر کوارٹر میں بھی کر رہا ہے, منتھ میں بھی کر رہا ہے, ایئر ٹو منتھ بھی کر رہا ہے, ویک میں بھی, ڈیٹ میں بھی, اور ایئر ٹو ڈیٹ میں کنورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے یہ خود بخود جو ہے وہ پوری ڈیٹ کو ڈفرینٹ ڈائمنشن میں کنورٹ کر دیتا ہے کہ ہم ایزیلی اس کے اوپر رپورٹنگ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے ایک جو ہے KPI بنائے, اور KPI میں یہ 1 جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں گے کہ ایک ویلیو کو ہم شو کرنا چاہتے ہیں. تو KPI اور آرڈر اماؤنٹ ہم نے دیا, تو خود بخود اس نے یہ دے دیا. یہاں اس سائڈ پہ دیکھیں کہ یہ KPI میئر آ چکا ہے. تو آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ اس کی چینج کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن یہ دیکھیں, لیبل آپ اس میں آپ چینج کر لیں, اور لیبل آپ نے چینج کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جو ویلیو ہے ان منتھ ٹو ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ 1 کا مطلب یہ ہے کہ اسی ود ان منتھ, دس منتھ, ناٹ آؤٹ سائڈ دس منتھ. تو 1 اس کو آپ نے سلیکٹ کر دیے, بولین ہے, 0 ہوگا یا 1 ہوگا. تو ان سائڈ دا منتھ یا آؤٹ سائڈ دا منتھ, تو یہ آپ نے یہاں اس کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں آ کر اس کو ایڈ کرنا ہے فلٹر میں, اور یہ ان مائی منتھ ٹو ڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. تو آپ نے 1 کو سلیکٹ کر لیں گے. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ کس سال کا یہ ڈیٹا ہو. تو یہ ملٹیپل ایئر ہیں. تو پھر ہم نے یہ دوسرا جو یہاں فلٹر ہے آٹو کیلنڈر ایئر, اور اس میں ایئر دے دے گا کہ ہم 2020 کا ڈیٹا لینا چاہتے ہیں. تو 2020 کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ایڈ آئٹم میں دوبارہ ایک ہم ڈائمنشن آئٹم جو ہے ویژول ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا نیا, تو یہاں ایئر ٹو ڈیٹ آرڈر اماؤنٹ ہم نے دے دی ہے اسی طریقے سے, سیم طریقے سے. اور اس کی اگر آپ چینج کرنا چاہیں ڈسکرپشن بھی چینج کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہے یہاں آ کر آٹو کیلنڈر ایئر میں آپ سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ نے سلیکٹ کری. اور دوسرا ایک دوسرا ہم نے ویژول ایڈ کیا سیم طریقے سے. تو اس میں پریویس ایئر ٹو ڈیٹ کا ہم نے ایڈ کر لیا. تو یہ پریویس ایئر کا یہاں پہ آ جائے گا.
اور نیکسٹ جو ہے نا ایوریج کا سیم اس طریقے سے ہم نے ایوریج کے لیے ایوریج اماؤنٹ کو سلیکٹ کر لیا تو وہ آ گیا. پریویس ایئر کی جو ایوریج ہے وہ ہم نے ایڈ کر دی، وہ آ گیا. اس میں یہاں پہ آپ نے ایک ٹیبل ایڈ کر لیا. تو جب ٹیبل کو آپ ایڈ کر دیں گے تو اس کی آپ نے یہاں فارمیٹنگ کر لیں گے ٹیبل کی. تو یہ ٹیبل جو ہے نا اسٹیٹ بتا رہا ہے. آپ اس پہ کلک کریں گے، یہ آٹو لنک کر جاتا ہے تمام ویژول کے ساتھ، اور جس کو بھی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ایک طرح سے سلائسر بن گیا ہے. تو جس کو بھی آپ سلیکٹ کریں گے یہ اماؤنٹ اسی طریقے سے چینج ہوگی. دیکھیں جی نیچے پھر ہم نے ایک ڈائمینشن ایڈ کی تو یہ نیچے یہ آ گیا، اور اس میں ہم نے ڈیٹ وائز یا منتھ وائز جو ہے ہم نے سیل کو سلیکٹ کر لیا ہے اس کے اندر. تو یہ اس طرح کا یہ آ جائے گا، یہ ہمیں بتائے گا کہ ڈیٹ وائز یا منتھ وائز جو ہے نا ہماری سیل کتنی ہے. اور کوئی اور ساتھ میں ہم اس میں فیلڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو ریوارڈ ممبرس کو کیا ملے ہوئے ہیں تو وہ آپ ایڈ کر دیں گے تو ایک اور لائن چارٹ ہے یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یہ لائن چارٹ بن گیا. اور نیکسٹ ایک ڈائمینشن ہم نے ایڈ کی، اور اس ڈائمینشن میں ہم نے میپ لیا ہے. اور میپ میں ہم نے کیا کریں گے کہ ہم لوکیشن کو سلیکٹ کریں گے، چاہے اسٹیٹ کو کریں چاہے سٹی کو کریں، تو آٹومیٹیکلی اس کے کوآرڈینیٹس کو میپ کے اوپر میپ کر دے گا اور اماؤنٹس کو ہم لے لیں گے. اور نیکسٹ جو ہے نا ہم نے ایک اور ویژول ایڈ کیا اور ڈونٹ چارٹس کو ہم لائے، اور اس میں ہم نے بتا دیا آرڈر اماؤنٹ بائی سٹی. تو یہ سٹی وائز یہ کر دیا، اور یہ اسٹیٹ وائز ہم نے کر دیا، اور یہ اس کا جو ڈسکاؤنٹ دیا ایک ایڈ کر دیا وہ کر دیا. پھر آگے ہم نے ایک ٹیبل جو ہے اور ایڈ کر دیا، ٹیبلر ویو میں ایڈ کر دیا. تو جب اس کو ہم شو کریں گے تو یہ شیٹ ہماری ایک ڈیش بورڈ کی طرز پہ یہ شو ہوگا، اور یہ انٹریکٹیو ہوگا کہ آپ کہیں بھی آپ کلک کریں گے تو یہ اکارڈنگلی ویلیوز کو وہ چینج کرے گا. پھر ہے ایڈوانس آپشن ہے اس کا کہ آپ ایڈوانس آپشن میں جا کر فردر آپ سیٹنگ اس کی کر سکتے ہیں. آپ شیٹ کا اوپر جو ہے نا یہ ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں، اس کو کلر دے سکتے ہیں، اس کی اسٹائلنگ کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ایڈوانس سیٹنگ میں آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ادر چارٹس کے اوپر جو ہے آپ ڈفرینٹ سٹائلز اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ودن 10 منٹس کلک سینس کے اوپر ہم بہت ایزیلی ایک اوور ویو واک تھرو ہم نے کیا ہے. تو اس طرح سے آپ رجسٹر ہوں اور کسی سیمپل ڈیٹا کے اوپر اپنا جو ہے وہ ڈیش بورڈ بنائیں، تو جس سے آپ کو کافی چیزیں جو ہے نا کور ہوں گی. جزاک اللہ.